بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم علوم شریعہ کلاس کا باقاعدہ تشریحات کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تفہیم کے لیے اور عربی زبان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سیکھنے کے لیے، جیسے میں نے کل کی انٹروڈکٹری کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بیسک رولز ہیں، قواعد ہیں جن کا سیکھنا از حد ضروری ہے۔ اگر وہ قواعد آپ سیکھ لیتے ہیں تو پھر قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، عربی زبان کو سیکھنا، سمجھنا، آقا علیہ السلام کی حدیث کو سیکھنا اور سمجھنا اور پڑھنا، یعنی عبادت کی آپ تحلیل بھی کر سکتے ہیں، اس کی تفہیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا بنیادی اسٹیپ ہے جس سے ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا اگر ہم نام رکھ لیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ابھی ہم علم الصرف کا آغاز کر رہے ہیں۔ علم الصرف، میں نے کل آپ کو انٹروڈکٹری کلاس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ علم الصرف اور علم النحو، ان دونوں سبجیکٹس میں بیسک فرق کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جس طرح ایک مزدور اینٹ بناتا ہے تو اینٹ بنانے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک سانچے کی، ایک برتن کی۔ اس برتن میں وہ مٹی ڈالتا ہے، پھر جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو باہر نکالتا ہے۔ جو ڈیزائن اور اسٹائل اس برتن کا ہوتا ہے، سانچے کا، سیم وہی اس مٹی کے اوپر نظر آ جاتا ہے آپ کو۔ عربی زبان میں وہ جو ایک سانچہ ہے، برتن، اس کو سیگا کہتے ہیں۔ تو آپ نے صرف میں کیا کرنا ہے، صرف سیگے بناتی ہے۔ صرف آپ کو بتائے گی کہ آپ نے عربی کلمات کو بنانا ہے تو کس کس وزن پہ رکھ کے بنانا ہے، کس کس سانچے میں بنانا ہے، اس کے لیے آپ نے ڈائی کیسے تیار کرنی ہے۔ تو وہ جو ایک سیمپل ہے یا ایک ماڈل ایک تیار کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے پھر کلمات کو بناتے جانا ہے، ڈرائیو کرتے جانا ہے۔ یہ کام کرتی ہے صرف، علم الصرف۔ تو علم الصرف کا اگر ہم آغاز کریں تو سب سے پہلی بات، جب ہم بولتے ہیں کلمات ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو یہ جو ہماری زبان سے نکلنے والی آوازیں ہوتی ہیں، عربی زبان میں ان کو کہتے ہیں الفاظ۔ الفاظ کا واحد ہے لفظ اور اس کی جمع ہے الفاظ، لفظ۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان۔ انسان جب بولتا ہے تو جو آوازیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں ان کو عربی زبان میں الفاظ یا اس کا واحد کہہ لیں تو لفظ کہتے ہیں۔ یعنی اب ایک بات کلیئر ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر آواز، چاہے وہ میننگ فل ہو یا وہ میننگ لیس ہو، جو بھی آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے عربی زبان میں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ پہلی بات آپ غور سے سمجھ لیں کہ جو بھی آواز ہمارے منہ سے نکلے گی، اس میں نے کہا ہے کہ چاہے وہ میننگ فل ہو، با معنی ہو یا بے معنی ہو، جو بھی آواز ہم اپنے منہ سے نکالیں گے عربی زبان میں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب جب لفظ کو آگے کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس کی دو اقسام بن جاتی ہیں لفظ کی۔ پہلی قسم میں اس کو کہتے ہیں با معنی اور دوسری قسم میں اس کو کہتے ہیں بے معنی۔ با معنی اور بے معنی، یعنی اب منہ سے نکلنے والی آوازیں جن کو میں نے کہا الفاظ کہتے ہیں، جس کی واحد ہے لفظ۔ اب لفظ کی دو اقسام ہیں۔ جتنی آوازیں منہ سے نکلتی ہیں، ظاہر ہے ہر ایک کا پراپر یا کمپلیٹ میننگ نہیں ہوتا، کچھ میننگ لیس ہوتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی زبان میں ہم ایسے بے شمار الفاظ استعمال کلمات کرتے ہیں جن میں کچھ کا معنی ہوتا ہے اور کچھ بے معنی ہم استعمال کرتے جاتے ہیں۔ ہر زبان کے اپنے محاورے اور اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اب یہ لفظ کی جب کیٹیگرائزیشن کریں تو ایک ہے اس کی کیٹیگری کو کہتے ہیں با معنی اور دوسری اس کی قسم اس کو کہتے ہیں بے معنی۔ بے معنی وہ یعنی جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسے مثلا اردو زبان میں آپ پانی کے ساتھ آپ لفظ بولتے ہیں پانی وانی، چائے وائے۔ اب پانی تو ایک لفظ ہے، ایک پراپر ایک پرفیکٹ ایک لفظ ہے جس کا ایک معنی ہے، جس کا ایک پورا مفہوم ہے، ایک پورا اس کا کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے، اس کو یہ جو پانی لفظ ہے، مگر ساتھ یہ جو آپ نے بولا وانی، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹلی بے معنی لفظ ہے، میننگ لیس ہے۔ عربی زبان میں اس کو محمل کہتے ہیں، محمل، یعنی گرامر میں اس کو کہتے ہیں محمل۔ اب ہم نے چونکہ عربی زبان کو سیکھنا ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے یا حدیث پاک کی اسٹڈی کے لیے، تو لہٰذا یہ جو بے معنی یا بے معنی چیزیں ہیں، بے
کلمات ہیں ان کو ہم نہیں سیکھیں گے، اس لیے کہ یا علیہ السلام کی حدیث میں یا قرآن پاک میں ایسے کلمات کا تصور کرنا بھی گمراہی ہے۔ وہ ایک ایک حرف اس کے اندر میننگز کے، مفاہیم کے چشمے ہیں، سمندر ہے، لہٰذا یہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیں اس سائڈ پہ، ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، یعنی ہمارے منہ سے نکلنے والی وہ آوازیں جن کا پراپر پرفیکٹ میننگ ہے، جن کا ایک کانسیپٹ ہے، جن کا ایک بڑا بیسک تصور ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، جو اپنی ایک صورت رکھتے ہیں اور جو اپنا ایک پورا مکمل معنی رکھتے ہیں، جن کے پیچھے پورا ایک مفہوم اور پیش منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ بامعنی ایسا لفظ جو بامعنی ہو۔ اب چونکہ میں نے کہا کہ منہ سے نکلنے والی آوازیں ان کو الفاظ کہتے ہیں، اور اس کو اگر آپ واحد کر لیں تو اس کو لفظ کہتے ہیں، تو یہاں سے آپ اس اعتبار سے بھی اس کی کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں۔ اب ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، اس کی آگے دو تقسیمیں ہو سکتی ہیں، دو طرح کی تقسیم ہو سکتی ہے، ایک کو کہتے ہیں مفرد اور ایک کو کہتے ہیں مرکب، مفرد اور مرکب۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک ہو، یعنی منہ سے نکلنے والا کوئی ایک لفظ جس کا پراپر معنی ہو، جو میننگ فل ہو اور اکیلا ہو، مفرد ہو۔ بات غور سے سمجھیں، ایک ایسا لفظ جس کا پراپر میننگ ہو، مکمل ایک معنی ہو اور جو اکیلا ہو، یہ ایک کیٹیگری بن گئی۔ ادھر سے آپ ایسے ہی چلیں تو ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو مگر اکیلا نہ ہو، وہ بامعنی لفظ کے ساتھ، ایک کے ساتھ یا دو کے ساتھ آگے ملا ہوا ہو، جو دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہو یا ایک سے زیادہ کلمات شامل ہوں، اس کو کہتے ہیں مرکب۔ تو اب دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں، ایک ایسا لفظ جو بامعنی اور اکیلا ہو، یا ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو مگر اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ ایک سے زائد کلمات اور الفاظ مل جائیں، اس کو کہتے ہیں مرکب۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب بڑے غور سے آپ سمجھیں کہ ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو اور اکیلا ہو، عربی گرامر میں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو کلمہ کا لفظ ہے، یہ بنیادی طور پہ لغت میں یا گرامر میں یا روزمرہ زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں فرق ہے۔ ہم دیکھیں پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا ایک جملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ۔ وہ کلمہ دراصل کلام کے معنی میں ہے، یہ آگے چل کے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ لغت کے اعتبار سے اور گرامر کے اعتبار سے کلمہ کیا ہے؟ کہ ایسا لفظ جو بامعنی ہو اور اکیلا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو یہاں سے آگے آپ کا یہ جو عربی گرامر سیکھنے کا عمل ہے، یہ یہاں سے شروع ہوگا کہ بڑے غور سے سمجھیں آپ کہ کلمہ کہتے کس کو ہیں۔ ایک ایسا لفظ، پہلی شرط بامعنی ہو، میننگ فل ہو، دوسری اس کی شرط اکیلا ہو، مفرد ہو۔ ایک لفظ جو بامعنی ہو، اکیلا ہو، اس کو کہتے ہیں کلمہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ اب ایک لفظ جو بامعنی ہو اور وہ ایک یا ایک سے زیادہ کلمات کے ساتھ جڑا ہو، یعنی وہ دو کلمات کا مجموعہ ہو جائے، تین ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں مرکب۔ یعنی جو اکیلا نہ ہو، زیادہ کے ساتھ مل کر آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ مرکب اس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپوزیشن، یعنی کافی ساری چیزیں ملا کے جب آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو وہ جن جن چیزوں کو آپ ملاتے ہیں اس پروسیس کو کہتے ہیں کمپوزیشن۔ تو یہ کمپوزیشن ہے جس میں ایک سے زیادہ کلمات جڑے ہوتے ہیں، تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہ جو کلمہ ہے، یہاں سے اب بات شروع ہونے لگی ہے صرف اور نحو کی، غور سے سمجھیں، صرف اور نحو کی، کہ ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، اکیلا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی آگے تین اقسام ہیں، کلمہ کی تین اقسام۔ ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، اکیلا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی آگے تین اقسام ہیں۔ صرف میں کلمہ کی تین اقسام۔ سب سے پہلی قسم معنی کے اعتبار سے، یہ اس کی پہلی تقسیم ہے کلمہ کی۔ پھر تعداد حروف کے اعتبار سے اور اقسام حروف، حروف کی اقسام ہوتی ہے، یہ آگے چل کے آ جائے گا۔
کلمہ کی یہ تین اقسام بنتی ہیں. پہلی قسم ہے معنی کے اعتبار سے یعنی میننگ پرسپیکٹو میں، دوسرا ہے یا کنسیپچول پرسپیکٹو میں، اور تھرڈ ہے اقسام حروف کہ جو حروف ہوتے ہیں ان کی جو اقسام عربی زبان میں ہیں، یعنی کچھ حروف ہیں ان کو حروف علت کہتے ہیں. حروف علت تو کون سے حروف ہیں جو حروف علت ہیں، کون سے زائدہ ہیں، اصلیہ ہیں، یہ تعداد حروف میں آ جائے گا زائدہ اصلیہ، اور یہاں آ جائے گا اقسام حروف میں حروف علت یا صحیحہ آ جاتے ہیں جو غیر علت یعنی جن کے اندر علت نہیں پائی جاتی، ایسے حروف جو حرف علت نہ ہوں. تو یہ حرف علت کے بحث آئے گی، اس کے اعتبار سے اس کی کلمہ کی تیسری قسم ہے. پوری آپ جو علم الصرف آپ نے پڑھنی ہے، علم الصرف مکمل صرف، ٹوٹل ان چیزوں کو سیکھنے کا نام ہے صرف. علم الصرف ٹوٹل ان تین چیزوں کو سیکھنے کا نام ہے. کلمہ معنی کے اعتبار سے، پھر کلمہ تعداد حروف کے اعتبار سے، اور پھر کلمہ اقسام حروف کے اعتبار سے. ان تین چیزوں کو آپ نے صرف میں سمجھنا ہوتا ہے. جب یہ تین چیزیں آپ سمجھ جاتے ہیں، عربی زبان کا کوئی کلمہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کبھی بھی اس کی پروننسیشن میں غلطی نہیں کرتے، اس کے تلفظ میں غلطی نہیں کرتے، ہو ہی نہیں سکتی غلطی. اس لیے کہ جیسے ہی کسی لفظ پہ آپ کی نگاہ جائے گی، سب سے پہلا تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ جو کلمہ ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے. وہ اسٹرکچر بناتی ہے صرف، صاف اس کی بنانی ہے علم الصرف میں. تو علم الصرف آپ کو بنا دے گی کہ اس کا بتائے کہ اسٹرکچر کیا ہے، اس کا سیمپل کیا ہے، یہ کس وزن پہ ہے. تو جب آپ کو وزن معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ کس وزن پہ بنا ہے، تو آپ اس کا ادائیگی میں یا اس کے اخراج میں یا اس کے تلفظ میں کبھی بھی پھر غلطی نہیں کریں گے. یہ آپ تسامح سے بچ جائیں گے، غلطی سے بچیں گے. تو آپ کو عربی کلمات کی سمجھ آ جائے گی. ہر لفظ کو ادا کرنا کہ کون سا لفظ اس کی ادائیگی کس طرح سے ہے، یہ آپ کو علم الصرف میں سکھانا ہے. اور اس کے لیے آپ کو یہ تین چیزیں معلوم ہونی چاہیے. علم الصرف کیا ہے؟ علم الصرف ایک ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد سکھائے جاتے ہیں کہ جن قواعد کے ذریعے آپ عربی کلمات کو بنانا سیکھتے ہیں. اور جب آپ بنانا عربی کلمات کی تشکیل سیکھ جاتے ہیں تو پھر ان کے تلفظ میں آپ غلطی سے بچ جاتے ہیں. یہی اس کا موضوع ہے. اس کا موضوع بھی یہ ہے کہ آپ عربی کلمات کا درست تلفظ کر سکیں، ان کا درست آپ مخارج کے ساتھ ان کو ادا کر سکیں. یہ علم الصرف کا بیسک پرپز ہے، آبجیکٹو ہے. تو معنی کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز جس کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، معنی کے اعتبار سے کلمہ کی تین اقسام ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، اکیلا ہو، اس کو کہتے ہیں کلمہ. کلمہ کی آگے پھر تین اقسام ہیں، معنی کے اعتبار سے، تعداد حروف کے اعتبار سے، اور اقسام حروف کے اعتبار سے. تین اقسام ہیں. اب یہ جو پہلی قسم ہے کہ معنی کے اعتبار سے کلمہ کی اقسام، یاد رکھیں معنی کے اعتبار سے کلمہ کی پھر تین اقسام ہیں. معنی کے اعتبار سے کلمہ کی تین اقسام ہیں. پہلی قسم اس کو کہتے ہیں اسم، دوسری کو کہتے ہیں فعل، اور تیسری کو کہتے ہیں حرف. یہ تین اقسام ہیں معنی کے اعتبار سے کلمہ کی. اب آپ نے جب اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے اسم کی، تو عام طور پہ جب آپ اردو میں یا گرامر میں پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کا، کسی جگہ کا یا کسی مقام کا، کسی چیز کا نام ہو اس کو اسم کہتے ہیں. اب یہ اس کی ڈیفینیشن تعریف کرتے ہیں، درست ہے، کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. انگلش میں اس کو ناؤن کہتے ہیں. یہاں عربی گرامر میں آپ نے اسم کو ذرا اس تعریف سے ہٹ کے سمجھنا ہے. اس تعریف سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو جو میں نے پہلے بنا کے سکھایا تھا کہ ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، اکیلا ہو، وہاں سے آپ شروع کریں. اسم کی تعریف کیا ہوگی؟ ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، سب سے پہلی چیز مکمل معنی ہو، بامعنی ہو، اکیلا ہو. یہ آپ غور کرتے جائیں. یہ وہی میں کلمہ کی ڈیفینیشن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں نا آپ کو، کیونکہ کلمہ کی آگے قسم ہے یہ ایک ایسا لفظ یا ایک ایسا کلمہ جس کا مکمل معنی ہو، اور دوسری بات کو اکیلا ہو، اور تیسری بات کہ اس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے. زمانہ نہ پایا جائے. ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، مکمل معنی رکھتا ہو،
اور اس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے اس کو کہتے ہیں اسم. تو یہ